اب میری درخواست وسیم راشد صاحبہ سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. وسیم راشد. چراغ ظلمت شب میں جلا کے چلتے ہیں، ہم اپنے راستے خود ہی بنا کے چلتے ہیں. ایک ایسی ادیبہ، ایک ایسی مصنفہ جنہوں نے یقیناً اپنے راستے خود بنائے. میری بدقسمتی، میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں نے ان کے بے شمار انٹرویوز سنے، میں نے ان کی کہانیاں پڑھی. اسکول اور کالج میں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ چھپ چھپ کے کہانیاں پڑھتی تھیں، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے جو خواتین تھیں، جو عورتیں تھیں، جو لڑکیاں تھیں، وہ گھروں میں جو ناول اور افسانے ہوا کرتے تھے چھپ چھپ کے پڑھتے تھے. تو ہماری خوش قسمتی کہ ہم نے چھپ چھپ کے جن کے ناول پڑھے، مسرور جہاں کے ناول ہم نے کھلے عام پڑھے. ایسا لکھتی تھیں وہ. بہت ساری کہانیاں ان کی پڑھی تھیں. انہوں نے ان سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے لکھتی ہیں میاں، آپ کے کچھ نہیں کہتے، تو مجھے ایک ان کا جملہ بڑا اچھا لگا تھا جو انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا نہیں، بچوں کو میں لیتی ہوں اور ایک بچے کو لٹاتی ہوں، اس کے منہ میں شیشی ٹھوس دیتی ہوں. ایسا گھریلو سا، ایسا پیارا سا جملہ جس سے ہم کو حوصلہ ملے کہ ہم وہ اس طریقے سے، یعنی شیشے ٹھوس دیتی ہوں ایک زانو پہ کاپی. تو انہوں نے کہا ان کی اتنی ہمت کہ وہ میری کہانی کے بارے میں کچھ کہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ بڑی رونی کہانیاں لکھتی ہو تم. تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایسی خاتون، ایک ایسی افسانہ نگار، ایسی ناول نگار تھیں جنہوں نے یقیناً اپنے راستے خود بنائے. اور دیکھیے، میں نے ایک کسی بہت ہی انگریزی کا ایک بہت بڑا رائٹر تھا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنے ادیبوں اور رائٹرز کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تم تو ان کو دفنا دیتے ہو، ہم ان کو زندہ رکھتے ہیں. ہم ان کی بلی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ان کو محفوظ رکھتے ہیں اور ہم ان کو کبھی نہیں بھولتے. تھوڑی سی ایک بات یہ تو ہے، جیسے حقانی صاحب نے کہا کہ ان کو اتنا مقام نہیں ملا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو کہانیاں، جو بھی ناول، جو بھی افسانے، قومی یکجہتی پہ بہت سارے ان کے میں نے افسانے پڑھے ہیں. جانیے امر ہو گیا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری اپنی سوچ ہے، ناقص رائے ہے، کہ مسرور آپا کا جو مقام ہے وہ بہت سو کو حاصل نہیں ہو سکا. اے آر خاتون نے لکھا رضیہ بٹ، ہم پڑھتے تھے، بشرا رحمان کے ناول پڑھے ہم نے، لیکن جس زمانے میں ہم مسرور آپا کو پڑھتے تھے، یقین جانیے ایسا لگتا تھا کہ زندگی کی کہانی میری اور آپ کی کہانی ہے. کبھی کبھی بشرا رحمان کو پڑھ کے لگتا تھا کہ پتہ نہیں کون سی زندگی، کن لوگوں کی بات کر رہی ہیں، کہ لیکن مسرور آپا کی کہانیاں ہماری اور آپ کی کہانیاں لگتی تھیں. مجھے بہت کچھ نہیں کہنا، ظاہر ہے مجھے بہت تکلیف ہے، میں کبھی ان سے نہیں ملی، لیکن آج جب میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ان کو بہت جانتی تھی. یہ تو ممکن نہیں چپ چاپ فنا ہو جاؤں، یہ تو ممکن نہیں چپ چاپ فنا ہو جاؤں، میں تو سناٹا ہوں، بکھروں تو صدا ہو جاؤں. اور وہ آج ہمارے بیچ میں موجود ہے. بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا.